السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سابق میئر وسیم اختر، جن کا ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے الطاف حسین کو چیلنج دیا ہے۔ وہ کیا چیلنج دیا؟ آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور جہاں انہوں نے تنقید کی پاکستان پیپلز پارٹی پر، وہاں انہوں نے بانی متحدہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے اور ایک چیلنج بھی دیا ہے۔ چیلنج کہہ لیں اس کو، دھمکی کہہ لیں، للکار کہہ لیں، اس پر آگے جا کے بات کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ پوری جو لب لباب تھا ان کی پریس کانفرنس کا، جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اب بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ان کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ یہ کیا خبر ہے؟ یہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیل لاؤں گا کہ جناب کون ہے جس نے بلاول بھٹو زرداری کی سر کی قیمت مقرر کر دی ہے اور کیوں ایسا کیا ہے، ایسا کیا کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ اچھا، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اعظم سوادی صاحب، بڑے خوش قسمت آدمی، جنہوں نے اتنا کچھ کہا اداروں کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں ہوئی جو پاکستان مخالف جو بیانات دیتے ہیں لوگ، افسران کا نام لے کر جس طرح بدنام انہوں نے کیا، جس طرح تذلیل کرنے کی کوشش کی، جو آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال چلیں، جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن جو کیسز تھے ان پر آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں منع کر دیا تھا ہائی کورٹ نے، اس طرح سندھ ہائی کورٹ نے بھی منع کر دیا ہے کہ اعظم سوادی کے خلاف ایک اور جو کیس تھا کراچی میں درج، وہ مقدمہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جی ایک واقعے کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، کیونکہ اعظم سوادی صاحب آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے فوج کے خلاف، ادارے کے سربراہان کے خلاف، نام لے کر جس طرح تذلیل کی بار بار میڈیا پر آ کر، ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف تو ہم سب اس بات پر ظاہر متفق ہیں کہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ایک پالیسی ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے اس بات کو۔ لیکن بہرحال اب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو اس پہ ہم زیادہ گفتگو اس لیے بھی نہیں کریں گے، لیکن خوش قسمت آدمی ہے کہ جناب مقدمات بھی ختم ہو رہے ہیں، اس پر آسانی سے ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے اس بات پر کہ الیکشن کمیشن نے، سندھ کی بات کر رہا ہوں، کہ کے ایم سی میں افسران کے تبادلوں پر نوٹس جاری کر دیا ہے اور جو تبادلے اور تقرریاں کی گئی تھیں ان کو روک دیا ہے، ان کے روکنے کی ہدایت کر دی ہے، اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان صاحب کو انتباہی نوٹس بھی بھیج دیا ہے کہ 14 دسمبر کو جو 4 افسران کے تبادلے کیے گئے تھے وہ غیر آئینی ہیں، کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں، ظاہر ہے 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن اگر ہوتے ہیں، اناؤنس تو کیا ہوا ہے 15 جنوری کو الیکشن، اور تو انہوں نے کہا ان کو روک دیا جائے۔ جو 4 افسران تھے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جن کا نوٹیفیکیشن کہا گیا ہے کہ ریورٹ کر دیا جائے، ان افسران میں نعمان ارشد ہیں، جمیل فاروقی ہیں، آفاق مرزا اور محمد بیگ کی تقرریاں کی گئی تھیں۔ اچھا، اگلی خبر جو ہے اسی سے متعلق میں دوں گا آپ کو، کیونکہ آج ایم کیو پاکستان کے بھی 3 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی نوٹیفیکیشن ہو چکا، اور 3 اضلاع کے 3 ڈسٹرکٹس کے ان کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ درپیش ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ اب 15 جنوری کو اگر بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تو 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، تو تبادلے تقرریاں نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس پر سوالات اٹھا رہی ہے ظاہر پاکستان تحریک انصاف بھی کراچی اور جماعت اسلامی بھی، کہ جناب یہ کیا، یہ تو آپ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے من پسند لوگوں کی تقرریاں اور تبادلے کر رہے ہیں، نئے لوگوں کو آپ لا رہے ہیں، کیونکہ ایم کیو پاکستان سے جو پس پردہ جو معاہدہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے شامل ہیں، اس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی تھے، اور 3 یا 4 اضلاع کے، خیر انہوں نے تو کہا تھا ہمیں ایڈمنسٹریٹر دیے جائیں، لیکن 3 کے بہرحال۔ لیکن جس طرح آصف علی زرداری صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب ان کے سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا پڑتا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت ظاہر کرتا دھرتا وہی ہے، تمام فیصلے وہی کرتے ہیں، تو وہ ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو پاکستان کے خلاف وہ ٹریٹمنٹ ان کا بچوں والا کر رہے ہیں، بالکل کہ بچوں کو طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کھڑے ہو جائیں آپ، بیٹھ جائیں آپ، ادھر آ جائیے، ہاں کر لیں گے آپ کا کام، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ کریں، تو پھر اس طرح ایم کیو پاکستان کو مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، اور ایم کیو پاکستان ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے کام، وہ بات وہی ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ جناب اس لیے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں فائلیں لے کر اور سائن کرا کے آ جاتے ہیں اور فائدے اٹھا لیتے ہیں، مبینہ طور پر اس طرح کی باتیں بھی ہیں، تو ظاہر ہے ٹریٹمنٹ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اب یہ جو بہت پہلے تقرریاں کر دینی چاہیے تھیں، کیونکہ بہت پہلے سے ڈیمانڈ ہے ایم کیو پاکستان کی کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹرز مختلف اضلاع میں تعینات کیے جائیں، لیکن کر نہیں رہے تھے، وہ کہتے یہی تھے کہ ہو جائے گا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جس طرح ایڈمنسٹریٹر عبدالوسیم کا نام دیا تھا، تو آپ نے پھر سنا کہ انہوں نے پھر سیف الرحمان صاحب کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کے بعد ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایم کیو پاکستان نے کسی وسیم کا نام دیا تھا، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس طرح کے جوابات اب چونکہ نہیں ہو سکتی، الیکشن ہونے والے ہیں بلدیات کے 15 جنوری کو، تو اس سے پہلے
جان بوجھ کر تقرریاں کی گئی ہیں تاکہ پی ٹی آئی والے اور جماعت اسلامی والے اس کو چیلنج کریں گے، اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا پڑے گا، عدالت کو نوٹس لینا پڑے گا، اور یہ ریورٹ کرنا پڑ جائے گا تینوں اضلاع کے ڈسٹرکٹس کے ایڈمنسٹریٹرس کو۔ تو یہ خبر بھی ظاہر ہے، اس لیے میں نے دی آپ کو تفصیل میں اس کو بتا دوں گا کیوں پاکستان کے کون سے وہ 3 ایڈمنسٹریٹرز ہیں جن کا واپسی کا بندوبست اب پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ اچھا، اب آخر میں آپ کو جو 2 خبریں رہ گئی ہیں، وسیم اختر صاحب کی جو پریس کانفرنس، آغاز انہوں نے یہ پریس کانفرنس کا یہ کیا۔ اچھا، اس پریس کانفرنس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے کہ کل انیس قائم خانی صاحب نے اور مصطفیٰ کمال صاحب نے ملاقات کی ایم کیو ایم کے جو گورنر ہیں، گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب سے، اور پھر سیاست میں ظاہر ہلچل کراچی کی۔ اس کے بعد وہ ملاقات کر کے گئے تو اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ملاقات کی، پھر ان سب نے کسی جگہ بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے ملاقات کی، اور یہ چونکہ اب ایم کیو ایم میں کہا جا رہا ہے یہ سب لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ظاہر یہ الائنس نہیں بن رہا، یہ شامل ہونے کی مبینہ طور پر خبریں آ رہی ہیں کہ سب شامل ہو رہے ہیں دوبارہ، اور ایک ظاہر نئی ایم کیو ایم کہہ لیں یا پرانی ایم کیو ایم بحال کرنا چاہ رہے ہیں بانی متحدہ کے بغیر، یہ سب اکٹھے ہو کر۔ اس میں بہت سارے اور بھی نام ہیں، تفصیل ان کی بھی دوں گا میں آپ کو۔ تو اس بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے آج کی پریس کانفرنس پہ آئیے، ایک اور بھی پریس کانفرنس ابھی ہونے والی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، ایم کیو پاکستان کی جانب سے، وہ پھر ہوگی تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو وسیم اختر صاحب نے پریس کانفرنس کا آغاز تو کیا کہ جی ہمیں کراچی کا بڑا درد ہے، اور کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کی جو وارداتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس میں کراچی کے شہریوں کو، نوجوانوں کو جس طرح بے دردی سے دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا جی سندھ پولیس موجود ہے لیکن سندھ پولیس کام نہیں کر رہی، سندھ پولیس کا ناکام ترین ہے، وہ صرف لوٹ مار کے لیے کراچی میں رکھی گئی ہے، یہ بھی انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ایجوکیشن کا شعبہ دیکھ لیجئے، ڈپارٹمنٹ دیکھ لیجئے، یا آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں کراچی میں، ہیلتھ کو دیکھ لیں، سب انتہائی جو ہے بگڑا ہوا ہے سسٹم، کچھ کام ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن اب ان تمام چیزوں کا خیال وسیم اختر صاحب کو، اب چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو اس طرح کی پریس کانفرنسز جو ظاہر الیکشن کی تیاریاں ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نہیں ملے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ دیکھیے ہم تو تنقید کر رہے ہیں، اور آج ہی ایڈمنسٹریٹر 3 اضلاع کے لیے ہیں، اور آج ہی وہ تنقید کر کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، ہم ملے ہوئے ہرگز نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں عوام کے درمیان میں۔ حالانکہ سڑکوں کا برا حال آج سے نہیں ہے، ہیلتھ کا بگڑا ہوا نظام آج سے نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام خراب آج سے نہیں ہے، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ آج سے خراب نہیں ہے، تو پریس کانفرنس آج کیوں کی بھائی؟ اور اتنا ہی اگر درد ہے تو باہر کیوں نکلے احتجاج کے لیے؟ اب تک نہیں کریں گے احتجاج، صرف پریس کانفرنس، اور اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، اور رات میں پھر وہی ہوتا ہے زرداری صاحب کے پاس یا ڈاکٹر عاصم کے پاس یا پھر اس طرح کے دیگر لوگوں کے پاس جا کر پھر وہی آپس میں صلح صفائی، مذاکرات اور لین دین، گیو اینڈ ٹیک، اور ساری چیزیں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے اس طرف کہ وسیم اختر صاحب سے جس پریس کانفرنس میں جب صحافیوں نے سوالات کیے، تو ایک سوال یہ بھی تھا جس کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ سوال یہ تھا پہلا تو کہ جناب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں آپ کی جماعت میں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ ملاقاتیں کہا جا رہا ہے ہو رہی ہیں، فاروق ستار صاحب بھی آ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب یا انیس قائم خانی اور ان کے دیگر لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ایک تو کہ جناب دیکھ لیجیے ہمیں کوئی بھی لیڈر نہیں چاہیے، لیڈر کی ہماری پارٹی میں گنجائش نہیں ہے، کارکن کی حیثیت سے کسی نے کام کرنا ہے تو وہ آ جائے، اور ہم بھی کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ حالانکہ ابھی کل پرسوں تک تو وسیم اختر صاحب نے میرے پروگرام میں بھی یاد ہوگا آپ کو کیا کچھ نہیں کہا فاروق ستار صاحب کے بارے میں اور پی ایس پی کے رہنماؤں کے بارے میں، اور بلکہ ابھی گزشتہ روز جلسہ بھی ہوا، اس میں بڑی تنقید کی تھی پی ایس پی والوں پر۔ لیکن بہرحال سیاست ہے، سیاست میں آپ کو پتہ ہے پھر سب کچھ ہوتا ہے، بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان سے ایک سوال ہوا جس کے جواب میں انہوں نے چیلنج دیا ہے بانی متحدہ کو، جب ان سے کہا گیا کہ جی بائیکاٹ بھی تو ہو رہا ہے، اس کا آنسر بھی تو موجود ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بلکہ کہا کیا پیغام دیا بانی متحدہ کو کہ جی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں عدالتوں میں ہم مقدمات بھگت رہے ہیں، اور دور بیٹھ کر بائیکاٹ وہ کر رہے ہیں، بائیکاٹ نہ کریں، اگر آپ میں ہمت ہے، کہنے کا مقصد ان کا یہ لو بالوا بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کراچی آ کر بائیکاٹ کر کے دکھاؤ، باہر سے بائیکاٹ کی باتیں نہ کریں، کراچی آ کر بائیکاٹ کر دکھائیں تو پھر ہم مانیں آپ کو۔ باہر سے آپ تو بائیکاٹ کہہ دیتے ہو، اس سے نقصان ہوتا ہے، اور آپ نے سیاست یعنی کہ وہ جس طرح پی ایس پی سے پہلے تنقید کرتی رہی ہے بانی متحدہ پر، سب کے ظاہر پارٹی ان کی بنائی ہوئی تھی، وہی بانی تو وہی ہیں سب کے، آج بھی بہت سارے لوگ تو مانتے ہیں، کچھ لوگوں نے تنقید کی لیکن بعد میں خیر وہ بیانات کچھ اور دیے وہاں پراپرٹی کیس میں لندن میں، لیکن باہر آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں تسلیم کر لیا بانی ہے۔ لیکن بہرحال وسیم اختر صاحب نے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بانی متحدہ پر کھل کر اس طرح کی تنقید کی ہے، کیونکہ جب وہ میئر بنے تھے ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ شاہ فیصل یہ گئے تھے
اور ان کے خلاف جو نعرے بازی ہوئی تھی، لوگوں نے گھیراؤ کر لیا تھا ان کا، تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا انہوں نے ایسا منتر کیا تھا اور کیا کچھ کہا تھا، کس سے کہا تھا، کہاں سفارش ہوئی تھی لندن میں، تو بہرحال اس کے بعد ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوا تھا. لیکن اب انہوں نے آج پھر تنقید کی ہے، اور تنقید یہ کی ہے کہ جی بائیکاٹ باہر سے نہ کریں، کراچی میں آ کر دکھائیں، اور کراچی میں آ کر پھر بائیکاٹ کر کے دکھائیں. اب دیکھتے ہیں جی یہ اس طرح کی سیاست کا آخر وجہ کیا ہے، کس طرف جا رہی ہے کراچی کی سیاست. سمجھنے والے تو بہرحال تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھ جائیے، کیونکہ یہ سب میں نے جس طرح پہلے خبر دی تھی آپ کو کہ ایک نیا گروپ، اور نیا گروپ کے بعد آخر میں طے یہ ہوا کہ جی الائنس سے بہتر ہے کہ آپس میں ان سب کو واپس مدر پارٹی ایم کیو میں، کیوں آج بھی کہا وسیم اختر صاحب نے مدر پارٹی ایم کیو میں، جس نے آنا ہے مدر پارٹی میں آئے گا اور آ رہے ہیں تو وہ آ جائے، اور پھر ہم اس کو لے کر کے چلیں گے، اور لندن والوں کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بہرحال وہاں بھی جو کیس چل رہے ہیں وہ بھی پاکستانی مقدمات ہیں، سیاست کا رخ دیکھتے ہیں کس طرف جا رہا ہے. مزید اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا آپ کو، دیکھتے رہیے گا ہمارا یہ پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت، مولانا کے پاس.